بغداد شہر کے وسط میں دریائے دجلہ کے دائیں جانب کا علاقہ الکرخ کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ جو الکرخ کہلاتا ہے یہ اب کافی وسعت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں ایک محلہ منطقۃ المعروف یا شیخ المعروف یا محلہ شیخ المعروف کے نام سے مشہور ہے۔ یہیں پر حضرت شیخ سیدنا اسرار الدین معروف کرخی کا روضہ مبارک ہے۔ اس وقت ہم حضرت کے روضہ مبارک کے باہر موجود ہیں۔ آپ ہی کی نسبت سے یہ علاقہ محلہ شیخ المعروف کہلاتا ہے اور یہاں جو مساجد قائم ہیں ان کو جوامع المعروف کہا جاتا ہے۔ بغداد شہر کے وسط میں جب مین شاہراہ سے ہٹ کر حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کی جانب آئیے جو نسبتاً ایک چھوٹی گلی سے ہوتا ہوا آتا ہے، اور روضے کی جانب آئیے تو جو رستہ روضے کی جانب جاتا ہے سڑک سے اونچا ہوتا ہوا تقریباً 15-20 فٹ تک یہ اونچا ہو جاتا ہے، اور وہ راہداری نما رستہ جو روضے کی جانب لے کر جاتا ہے اس کے دائیں اور بائیں دونوں جانب ایک وسیع و عریض قبرستان واقع ہے جس میں بلا مبالغہ سینکڑوں برس پرانی قبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، مسجد سے متصل جس جگہ پر اس وقت میں موجود ہوں یہ بنیادی طور پر حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کے لیے جگہ مختص ہے۔ کافی بڑی جگہ ہے، یہاں پر لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، اور داہنی جانب ایک کونے میں حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ہے جو یقیناً ایک علامتی قبر ہے، چونکہ اصل قبر جو ہے وہ 5 میٹر یہاں سے نیچے زمین میں تہہ خانے میں ہے۔ ارد گرد دیواروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآنی آیات درج ہیں اور مختلف صورتیں اور صورتوں کی آیات جو ہیں، چاروں طرف جتنی بھی دیوار کے 4 حصوں میں سے 3 حصوں پر قرآنی آیات کا اندراج ہے۔ اب ہم تہہ خانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تجھ سے جڑا ناظرین گرامی، حضرت شیخ المعروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر ہے وہ فرش سے 5 میٹر نیچے ہے، اور اب ہم یہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے تہہ خانے میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کا حجرہ تھا اور آپ کی قبر مبارک بھی وہیں ہے۔ تیرے سوا ہے اور کیا۔ سیڑھیوں کی تعداد تقریباً 45 سے 50 ہے۔ تجھ سے جڑا تجھ سے ملا تیرے سوا ہے اور کیا، او تجھ سے جڑا۔ جہاں یہ سیڑھیاں ختم ہوتی ہیں اس کے بعد 2-3 سیڑھیاں اور ہیں، اور پھر سب سے پہلے جو حضرت شیخ کا حجرہ تھا اس سے متصل ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر ایک کنواں ہے، اور یہ تقریباً 1200 سال پرانا کنواں ہے، اور حضرت شیخ المعروف کرخی اسی کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، اور ابھی بھی اس کنویں سے پانی آتا ہے اور لوگ تبرکاً یہ پانی یہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس سے آگے ان کا حجرہ ہے۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے جہاں وہ قیام فرمایا کرتے تھے، جہاں وہ ذکر اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اس وقت ہم وہاں موجود ہیں۔ اس جانب میرے بائیں جانب ایک دروازہ ہوا کرتا تھا جس کو اب بند کر دیا گیا ہے، اور یہ جگہ اب جو مین فرش ہے روضے کا اور مسجد جو اس کے ساتھ متصل ہے اس کا جو مین فرش ہے اس سے تقریباً 5 میٹر نیچے ہے جہاں آپ کا حجرہ ہوا کرتا تھا، اور یہ دائیں جانب میرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے حضرت شیخ معروف کرخی کی قبر، اور آپ کا مرکز یہاں پہ ہے اوپر 5 میٹر اوپر اس سے جو جہاں جالیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر صرف روضے کی نشانی ہے۔ اصل روضہ، اصل قبر جو ہے وہ 5 میٹر زمین سے نیچے ہے، اور یہ اصل قبر ہے۔ یہاں کے جو
متولی ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو عام عراقی ہیں ان کو اوپر سے ہی صرف زیارت کی اجازت ہے اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جب ہم نے ان سے یہ شیئر کیا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں اور یہاں صوفیاء کرام پر ڈاکومنٹریز کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں خاص طور پہ اجازت مرحمت فرمائی اور پھر اپنی رہنمائی میں ہمیں یہاں لے کر آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیڑھیاں نیچے کی طرف آتی ہیں، کثیر تعداد میں وہ سیڑھیاں ہیں، وہ سیڑھیاں کراس کر کے پھر ہم نیچے آئے ہیں۔ تقریباً 5 میٹر یہ نیچے جگہ ہے اور یہ اصل قبر ہے حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس قبر کے ساتھ ہی ان کے بھائی عیسیٰ کی قبر بھی موجود ہے، اور یہ جو میرے بائیں جانب یہ چھوٹا سا یہ بنیادی طور پہ یہ حجرہ تھا جہاں پر درس و تدریس کا عمل تھا، جہاں پر آپ ذکر اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور یہ جو جگہ ہے خاص طور پہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر چلا کاٹا کرتے تھے، یہاں پر آپ کا قیام ہوتا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور یہ ٹوٹل یہ جو حجرہ ہے یہیں پر دیگر طالب علم بھی اور صوفیاء کرام بھی یہیں پر بیٹھتے تھے اور یہیں پر شیخ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس وقت جس جگہ موجود ہوں یہ جگہ مسجد اور روضے کے درمیان ایک چھوٹی سی راہداری ہے، اور یہ دیوار آپ سمجھیے کہ مسجد اور روضے کے درمیان کی دیوار ہے۔ اس دیوار پر حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف ادوار کا احوال مختصر درج ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں اپنے اندر لے آؤ، تمہاری دنیا کی زندگی رشک جنت بن جائے گی۔ پوچھا کہ حضرت وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا ہر ایک سے وفا کرنا، کبھی دغا نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پہ بن مانگے ہر ایک کو عطا کر دینا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کرتے ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرنا۔ مسجد اور روضہ مبارک میں خوبصورت قالین بچھائے گئے ہیں۔ لوح مزار پر جو اشعار درج ہیں ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ حضرت معروف کی قبر اطہر ہے، ادب و احترام سے ٹھہر جا اور عزت و احتشام اور بڑے ادب کے ساتھ سلام عرض کر۔ یہاں وہ شیخ طریقت اور عارف کامل آرام فرما ہیں جو تمام لوگوں میں معروف ہیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ حضرت امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بہت بات مشہور ہے کہ یہ ہاتھ بعد میں اٹھاتے تھے، دعائیں ان کی پہلے قبول ہوتی تھی۔ یہ تو عام حاجی کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج عمرے پہ جانے والے اللہ کا وہ وفد ہیں، ان دعوہ اجابہم، یہ ہاتھ بعد میں اٹھاتے ہیں، رب ان کی دعائیں پہلے سن لیتا ہے۔ یہ معافی کی تسبیح بعد میں پوری کرتے ہیں، رب ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عام حاجی کے متعلق ہے، اور یہ لوگ تو ان چیزوں سے بہت آگے جا چکے تھے، اور ان کی برکت سے علاقے کے اندر بارشوں کا ہونا، رحمتوں برکتوں کا آنا، اس طرح کے 20 واقعات ان کے ملتے ہیں کہ ان کی برکت سے پورا علاقہ فیض یاب ہوتا رہا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ لوگ وہاں سے رحمتیں برکتیں سمیٹ کر وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان بزرگوں، ان ہستیوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابو القاسم قشیری لکھتے ہیں کہ اہل بغداد میں مشہور ہے کہ حضرت معروف کرخی کا مزار آزمودہ تریاق کی مانند ہے۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ لوگوں میں چرچا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اہل بغداد آپ کے مزار پر حاضر ہو کر بارش کی دعا کرتے، امام یافعی لکھتے ہیں، تو بارش برسنے لگتی۔ آپ کا اسم گرامی معروف، کنیت ابو المحفوظ، لقب اسد الدین، والد بزرگوار کا نام فیروز یا فیروزان تھا، مذہب نصارہ رکھتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کا نام علی رکھا گیا، مگر آپ کے جد امجد کا نام لوگوں کی زبان پر کرخی ہی رہا۔ آپ 2 صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ سرکار مرے معروف الكرخي اشتهر في بغداد بالعلم والتقوى والصلاح، ودرس العلوم الشرعية في بغداد، إضافة إلى كونه من الزهاد والعلماء الصوفية.
بغداد كانت في ذلك الوقت في القرن الثاني الهجري تعج بالعلماء والأولياء والصالحين، وكانت منارا للعالم، حيث كان يقال لمن لم يأتي إلى بغداد يقال له أنك لم ترى الدنيا، لأن بغداد كانت مشتهرة بالعلم والمعرفة والبناء والحضارة والتقدم العلمي في جميع المجالات. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نصرانی تھے. انہوں نے آپ کو ایک معلم کے پاس بھیجا. معلم نے کچھ پڑھنے کو کہا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں تو هو اللہ احد کہتا ہوں. استاد نے خوب مارا، مگر آپ اس بات پر ڈٹے رہے اور بار بار هو اللہ احد ہی کہتے رہے. بالآخر وہاں سے بھاگ کر شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی رضا کے پاس آ گئے اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. آپ والدین کے اکلوتے تھے، اسی لیے وہ بھی بے قرار تھے. جب کچھ عرصے کے بعد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ گھر پہنچے تو والد محترم نے پوچھا کہ تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین. آپ کے والدین بھی یہ بات سنتے ہی مسلمان ہو گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مقتدائے صدر طریقت، رہنمائے راہ حقیقت، عارف اسرار الہی، قطب وقت اور مستجاب الدعوات کہلاتے تھے. حضرة سيدنا معروف الكرخي درس على يد الإمام داود الطائي، وداود الطائي درس على يد الإمام حبيب العجمي، والحبيب العجمي على يد الحسن البصري، والحسن البصري على يد سيدنا الإمام الهمام مولانا الإمام علي كرم الله وجهه. لذلك يعتبر معروف الكرخي تابع التابعين. تزامنت طفولته وولادته في بغداد في زمن الخليفة أبو جعفر المنصور في بغداد المدورة، عاش في هذا المكان ومات في هذا المكان. مخدوم شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سادات مشائخ سے تھے اور پرہیزگاری میں معروف تھے. آپ کے مناقب و فضائل بہت ہیں کہ فنون علم میں آپ با کمال تھے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن معین محدث رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آیا جایا کرتے اور آپ سے تعلیم روحانی حاصل کرتے تھے، جبکہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ اعظم تھے. آپ کی قبر بغداد معلیٰ میں زیارت گاہ خلائق ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ناظرین گرامی کہ اصل قبر جو ہے حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہ جو ہموار فرش ہے، جو جب آپ روضہ معروف کرخی میں داخل ہوتے ہیں تو جو روضہ آپ کو نظر آتا ہے، جو قبر آپ کو نظر آتی ہے جالیوں کے ساتھ، وہ یہ ہے. مگر یہ ایک علامتی قبر ہے، زائرین یہیں آتے ہیں اور یہیں سے دعا کر کے چلے جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب انہیں علم ہوا کہ ہم پاکستان سے حاضر ہوئے ہیں تو انہوں نے خصوصی ہمیں اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر نیچے جو اصل قبر ہے جو 5 میٹر نیچے ہے یہاں سے، وہاں جا کر ہم نے دعا کی. اس سے متصل مسجد ہے اور یہ قبر کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ایک مکتب بھی ہے، اور آپ کا وصال 2 محرم الحرام سن 200 ہجری کو ہوا. تیرے سوا ہے اور کیا، او تجھ سے جڑا تجھ سے ملا، تیرے سوا ہے اور کیا.